تمام شرکائے بزم شرکائے جلسہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک تلاوت کر لیجیے. بسم اللہ الحمدللہ. آپ یہ کاٹ دو سوچ کاٹ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہ العالمین بطفیل جامی جامع حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین تک اور اس کے بعد شہدائے فیض آباد اور شہدائے جامع مسجد رحمت للعالمین جتنی مبارک ہستیوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا، یا اللہ ہم سب کو ان کی توجہات نصیب. وشفیعنا وکریمنا وحریصنا ورؤوفنا ورحیمنا ورفیقنا وشفیقنا وقریبنا وحفیظنا وانیسنا ونفیسنا ونسیمنا وجمیلنا وجمالنا وحیاتنا ودیننا وایماننا وایقاننا وبیاننا وفصاحتنا وبلاغتنا وتحقیقنا وتوضیحنا وتشریحنا وتفسیرنا وفاتحنا وقاسمنا وکاملنا وحاشرنا وصادقنا وحامدنا وحافظنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومشهودنا ومنصورنا ومحفوظنا ومعصومنا ومقسومنا ومحبوبنا وعوننا ومعيننا وغوثنا وغياثنا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وكاظمنا وصادقنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. صدق الله مولانا العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فضلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره
وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَةَ عَظِيمًا لَهُ رواه البخاری. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. خوش ہو کے دروشی پڑھیں، اہل سنت کا مجمع بیٹھا ہے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وآبائک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. جس کے جلوے سے مرجائے کلیاں کھلی، اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. عرش تا فرش ہے جس کے زیر نبی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جس کو سیدہ کا حیا نہیں، اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد جان احمد جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. ایسے عاشق کی تربت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. حضرات سادات کرام، سنی علماء، اس ادارے کے محتمم اور ان سے فیض حاصل کرنے والے تمام مبارک لوگ، اور آج کی
اس حسین بزم کے دائی اور میزبان بندہ ناچیز اختر کو حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ گرامی، میرے بھی استاذ جنہیں زمانہ جانتا ہے، جامع المعقول والمنقول، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص و محبت، شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ والادب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی زید شرفہ وزید مجدہ نے فرمایا کہ آپ کے معتمد علیہ اور آپ کے رفیق خاص حضرت قبلہ قاری صاحب نے تجھے یاد کیا ہے، تو نے وہاں جانا ہے۔ حضور غوث پاک کی نگاہ سے، محبوب الہ کی نگاہ سے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ حضرات کے جذبات اور آپ حضرات کی محبت کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، اور یہ بات دل میں آ رہی ہے کہ بائیں جانب دیکھیں، دائیں جانب، سامنے دیکھیں، صف اول میں جدھر بھی نظر اٹھائیں حضور کے ملنگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں۔ 1500 سال بیت گئے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1500 سال بعد جے بن ڈٹھیاں تسی اتنا پیار کر دے ہو، جڑے صدیق نے تکیا ہوئے گا وہ اپنے مرشد نال کتنا پیار کر دے ہو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو سمجھ آ گیا جی حضور کی عزت کا مسئلہ۔ ہن جڑا کہندا ہے کہ لبیک دا نعرہ سیاسی ہے، وہ دے نال کیڑی لڑائی؟ وہ دی قسمت ہی کھوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں یہ شعر عرض کیا، اس کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ اس سے بڑا بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہے کائنات میں جو ساری زندگی آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکے۔ پینٹا پاڑا لے لوں مسئلہ سمجھ آ گیا، ٹائیاں کسن لے لوں سمجھ آ گیا، ریڑی چلانا لے لوں سمجھ آ گیا، معذورہ نوں سمجھ آ گیا، مولویوں کو نہ سمجھ آئے تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل والوں کے مقدر میں کہاں ہے ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک سید بادشاہ ہیں لاہور کے، تو وہ فرمانے لگے کہ اسی پی ٹی آئی والے ساتھی نے ان کو پوسٹ کی، کہنے لگا کہ یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ والے، ان میں عقل ہے ہی نہیں، ان میں عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ شاہ جی مسکرا کر فرمانے لگے سچ کہہ رہے، برا نہیں منایا سید بادشاہ، تو کہنے لگے سچ کہہ رہے، جدوں عقل ونڈی جا رہی سی تانوں لبھی، جدوں عشق ونڈیا جا رہا سی سانوں لبھیا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ ٹھیک ہے۔ اور دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خدرا، استاد صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے حافظ شرازی کا، دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خدرا، بخاصہ امید حد بادہ نوشیدہ خدرا۔ حافظ شرازی فرماتے ہیں جب کوئی مرشد پانی پیتا ہے تو گلاس میں جو پانی بچتا ہے تو وہ اپنے خاص مرید کو دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا جا کر دوسرے محلے میں تقسیم کر کے آؤ۔ اسی طرح جب استاذ پانی پیتا ہے، جیسے کہ استاذ الحفاظ جنہوں نے ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کی، حضرت قبلہ مولانا حافظ محمد نواز صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو جب وہ پانی پیتے تھے جو پانی بچتا تھا تو
کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ پانی جا کر اسلام آباد میں کسی کو دے آؤ، یا نور القادری کو دے دو یہ پانی، یا فلاں کو دے دو، بلکہ وہ اپنا طالب علم دیکھتے تھے جو بڑا باادب ہے، سمجھدار ہے، جوتے سیدھے کرتا ہے، کنالیاں دھوتا ہے، مسجد کی صفیں ٹھیک کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، تہجد گزار ہے، انہوں بلا کے کہتے سنینو پانی دیو۔ اسی طرح حافظ شیرازی کہتے ہیں جب بادشاہ پانی پیتا ہے، جو جام بچتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جا کر دوسرے ملک کے کسی وزیر کو دے کر آؤ، بلکہ جو اس کے قریب مقرب اور جو اس کے معتمد لوگ ہوتے ہیں جن پر اسے اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جام اس کو دے دو، مرشد کہتا ہے یہ پانی اس کو دے دو، استاذ کہتا ہے یہ لنگر اس کو دے دو۔ تو حافظ شیرازی فرماتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کے ساتھ بے حد محبت کرتا ہے، لہذا عشق احمد کا جام ہر ایرے غیرے نتھو خیرے مسلم علمی کتابی جاوید غامدی کو نہیں ملتا، یہ اعلیٰ حضرت کو ملتا ہے یا باب خادم رضوی کو ملتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ مزاج تو سمجھ گئے ہوں گے کہ تقریر کس طرف جا رہی ہے۔ تقریر فقیر کر رہا ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ ویسے بھی وہ وقت چلا گیا جب پرچے ہوتے تھے، اب پرچے شرچے نہیں ہوتے، اب لبیک پہ چرچے ہوتے ہیں۔ کسی کا باپ بھی یہ نعرہ نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ توجہ، کیونکہ یہ نعرہ مولوی حسن رضا نہیں لگا رہا، یا قاری صدیق صاحب نہیں لگا رہے، یا مولانا عبدالحفیظ صاحب نہیں لگا رہے، یا یہاں کے ویاڑی والے لوگ نہیں لگا رہے۔ اس نعرے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حرف غلط کی طرح مٹ گیا نور الحق، آج اس کو جانتا کوئی نہیں ہے۔ تھا بس تھا، لیکن جس گلی میں چلے جاؤ ممتاز کا نام لے لو، لاکھوں جیالے سامنے آ جائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، آپ لوگوں کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے، میں بھی دیہاتی آدمی ہوں۔ دیہات میں اب تو خیر بازاری دودھ استعمال ہوتا ہے ہر جگہ، لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پر پرانی ریتیں باقی ہیں۔ دودھ لینے کے لیے لوگ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو سٹیل والی بالٹی لے کر جاتے ہیں، یا جگ لے کر جاتے ہیں، یا ڈول لے کر جاتے ہیں، نہیں تو پھر بوتل لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بندے کو کہا کہ میں تینوں سٹیل کا لوٹا دینا، تو دے جا کے دودھ لے لیا کر۔ کہنے لگا مولوی صاحب تھوڑا دماغ آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ میں کیا استعمال نہیں ہویا، پاک صاف ہے، استنجا نہیں کیتا، انہوں واش روم نہیں لے کے گئے، ادھر جا کے لے لیا کر۔ پلاسٹک دی بوتل ہی تو دودھ لینا ہے، 600-700 روپے دا لوٹا ہے، سٹیل دا لوٹا ہے، سلور دا لوٹا ہے، صاف ستھرا، ادھر دودھ لے لیا کر۔ وہ کہنے لگا تسی بے ادب ہو۔ میں کیا کیویں؟ کہنے لگا مولانا آپ کو پتہ نہیں دودھ نور ہے، تو یہ لوٹے میں تو اچھا نہیں لگتا، یہ تو بالٹی میں یا پاک برتن میں اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا بس مسئلہ سمجھانا تھا، دودھ نور ہے، لوٹے میں نہیں اچھا لگتا، لبیک کا نعرہ نور ہے، یہ بھی ہر بندے میں اچھا نہیں لگتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ، ہم تو سی لاؤ جی، ان ساؤنڈ والے نہیں لانے۔ لبیک تھوڑا سا زور اور لاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا سا اور لاؤ، تھوڑا سا اور لاؤ۔ تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد کی صدا اتنی بلند ہونی چاہیے کہ کہیں سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نون لیگ والے مرزائیوں سے پیسے لے کر C-295 میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ یہ محبوب الہ اور زہد الانبیاء کے غلام بیٹھے ہیں۔ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، شاذلی، نظامی، یہ سب مل کر کہہ رہے ہیں جب تک لبیک کا آخری بندہ اور بچہ زندہ ہے C-295 میں تمہارا باپ بھی
ختم نبوت. اور آج تو حافظ صاحب بھی خوش ہو رہے ہوں گے مزار شریف میں جا کے. اور بابا جی تو لاہور ویسے ہی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ساڈا یہ عقیدہ نہیں بھابیاں اللہ کے قبر میں سارے مردے ہوتے ہیں اور مردے سنتے ہی نہیں ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے مردے سنتے نہیں ہیں. میں کہا جدو تو قبر ہی پہنچے گا تو فرشتے تیرے کو سوال کریں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ تو کہیں میں مردہ ہوں میں تو سنتا ہی نہیں ہوں. اور کہتے ہیں قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. جو ہوتا کچھ نہیں ہے تو سوالوں دے جواب تیرے پیو نے دینا ہے. ساڑی جس قبر دے باہر حضرت مولانا نواز صاحب کا نام لکھے اندر ہوئی ہے. جڑی قبر دے باہر داتا صاحب کا نام لکھے اندر داتا صاحب ہے. جتھے علم الدین لکھے ہوتے علم الدین ہے. اور جتھے ممتاز لکھے ہوتے ممتاز ہے. اور جتھے عامر عبد الرحمن چیمہ لکھے ہوتے عامر چیمہ ہے. اور جتھے بابا خادم حسین رضوی لکھے ہوتے بابا ہے ساڑھے. اور اگر ہیں کسی کے پاس ایسے جیالے تو لائے. ابھی تو اسلام آباد ایک دن تم نہیں برداشت کر سکے. ابھی تو شلیاں چلی ہیں تو تم بتر بتر ہو گئے ہو. اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو جو گولیاں دے کر بھی کہتے ہیں ستم کرا ہنر. اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو اکھیاں کھول کے مریا جائے. چپ رہ کے بھی مر جانا ہے چلیو بول کے مریا جائے. قرآن دی خدمت کی تھی تے نا فقیرہ نے کی تھی ہے. قرآن دی خدمت کی تھی انہیں نے کی تھی ہے. کہتے ہیں جی جماعت والے بھی قرآن پڑھتے ہیں. میں کہا اردو تو پڑھ دے نہیں تو نہیں نہ پڑھ دے. اردو تو پڑھ کے کہتے ہیں جی انما انا بشر مثلکم. اللہ کہتا ہے کہ نبی تم کہہ دو کہ میں تو بشر ہوں. میں کہا کمینیاں تینو انما انا بشر نظر آندا ہے یوحا الیہ نظر نہیں آیا. خوش کر دیتا ہے. رکھ لو توجہ. لوگ کہتے ہیں جی زندہ باد زور لال بھائی پیر صاحب خوش ہوں گے. پیر صاحب یہ جماعت علی شاہ سے مرزا نو قبر ہی اور لتر پہن گئے. ہاں ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم یہ بات نہ کہیں مرزائی کافر ہے. جڑا انہوں نے کافر نہ مننے ہو بھی کافر ہے. اور توجہ رکھو یہ اسلامی ٹچ نہیں ہے. اسلامی ٹچ 5 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے. یہ تو ایسے مستانے بیٹھے ہیں بابا فرید کے کہ مغرب سے لے کر فجر تک نعرے ہی لگاتے رہے ہیں. سبحان اللہ. محبوب الہ چشتی بھی ہوئی میں 700 سال پہلے بڑے ہیں جناب ساڑھے محبوب الہ 700 سال پہلے. اور ایک دن کا لنگر 7 لاکھ روپے کا ہوتا تھا محبوب الہ کے آستانہ شریف پر جتنے اقبال جا کے بھی کم کے سلام پیش کرنا ہے. میں کہا اقبال تو رائیوینٹ کیوں نہیں جاتا محبوب الہ کے پاس کیوں جا رہے ہو سید حجویر مخدوم امم کیوں کہہ رہے ہو. اقبال کہتا ہے جدھر اندھیرا ہے ادھر ہمارا کام کیا ہے.
محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دھرنے میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے آپ بتائیں۔ میں نے کہا اس لیے نہیں آتے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خر کی ہے۔ فرمایا اے حضور دی محبت اے صرف اور صرف او دے دل وچ آندی جدی ماں تگڑی سنی ہوندی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی جلسوں میں لوگ بڑے جاتے ہیں، ان کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے جی۔ نہیں سلام بابے نو جناب، اسی تے انہاں دے نوکر کمی ہاں جی، سلام بابے نو جی۔ لوگ کہنے جی فلانے پی ٹی آئی دے جلسے چ رش بڑا ہے، نون لیگ دے پیپلز پارٹی دے جلسے دے اندر رش بڑا ہے، اور میں کہا رش نہیں ویکھی دا، اے چیز ویکھی دی ہے ہجڑے کتنے تے بندے دے پتر کتنے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ جی، اب کوئی فقیر ڈاٹا بیٹھا ہوا ہے چشتی جو سارا چیز سے لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی اللہ خفا بہ۔ فرمایا رسول اللہ اپنے غلاموں کو جلسے میں آنے سے پہلے جب گھر سے نہیں نکلتے تو ان کی نیتوں کو بھی جان رہے ہوتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ۔ تو پیر صاحب کی خدمت میں، پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں بابے دو ہی ہیں جی۔ ایک جڑا ختم نبوت دے مسئلہ آیا تے پنڈی تو لاہور آئے، تے دوسرے جدو ناموس رسالت دے مسئلہ آیا لاہوروں پنڈی گئے۔ جڑے پنڈیوں لاہور آئے وہ بھی بے مثال، جڑے لاہوروں پنڈی گئے وہ بھی بے مثال۔ خادم حسین رضوی اس خوشبو کا نام ہے جو منافق نہیں سن سکتا۔ معمور من اللہ اور معمور من الرسول ہے، انہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اور ہمارے ایک مجذوب سید ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کچہری میں، میں نے دیکھا حضور بڑا خوش ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے جدو خادم رضوی اے کہندے ہیں نا میں کتا پاک رسول اللہ دا، مینوں بڑا چنگا لگدا۔ تے ہن مولوی جناب نکا جا مولوی ہوندا تے پیچھے 1.5 کلومیٹر القاب لگے جناب، حجت الاسلام ہے جی، یہ زیغم اسلام ہے جی، یہ شمشیر اعلی حضرت ہے، یہ مناظر اسلام ہے جی۔ تے جوں پیسے آندے جاندے، جوں وڈے ہوتے جاندے، تے علم بھی بھولدا جاندا ہے، ادب بھی بھولدا جاندا ہے۔ اعلی حضرت تو بڑا مولوی کوئی نہیں ہے جی، لیکن تعارف پوچھو کون ہو؟ اعلی حضرت کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ ملی اصلی کا پہندا ہے جناب، ہاں ملی اصلی کا پہندا ہے۔ لو جی محبوب الہ دی گل، پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں مولوی آیا اس سوال جواب کرنے کے لیے کہ میں آج سوال کراں گا۔ پیر صاحب نے توجہ فرمائی تو دا سارا علم سلب فرما فرمایا پوچھو، وہ کہے میرا علم میں واپس کرو۔ یہاں بھی کوئی چشتی بیٹھا ہوا ہے ایسے مزاج کا جو کہتا ہے نا علماں وچ پھسا سانو، بس کوئی یار دی گل سنا سا۔ اے ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانن یار دے۔ مقام مصطفیٰ جناب اے جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت کی جا کے اعلیٰ حضرت نے لکھیا خدا و رضویہ شریف کے اندر اج کر کے سلام پیش کرتے حضور کی بارگاہ اے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر، جبریل کو کہتے ہوئے
نمبر 1 علم من الکتاب، ایک علم وہ ہے جو کتاب سے ملتا ہے، اور نمبر 2 علم من الجناب، دوسرا علم وہ ہے جو جناب سے ملتا ہے۔ جڑا علم کتابوں چ لبدا ہے وہ پڑھ کے بندہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے، تے جڑا علم جناب کو لبدا ہے وہ پڑھ کے بندہ مہر علی شاہ بنتا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ایسے کر کے سلام کرتے جی، ہاتھ باندھ کر کے ایسے کرتے، اور یہ انگوٹھے بھی انگلیوں کے ناخن بھی یوں ہوتے ہیں، یوں کامتے ہوئے 24,000 مرتبہ آئے حضور کی بارگاہ میں، 24,000 مرتبہ علامہ زرقانی نے لکھا۔ کیوں 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ 23 سالوں کے عرصے کے اندر، پر موسیٰ علیہ السلام کو 100 سال تو زیادہ گئے، صرف 400 مرتبہ۔ تے امام زرقانی نے لکھا سب سے زیادہ حضرت امام الانبیاء کی خدمت میں 24,000 مرتبہ آئے۔ بار بار کیوں آتے ہو؟ استاد زمن شہنشاہ سخن نے جواب دیا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ۔ چاہ دی پیالی تے بک گئے ہو تسی کرسیاں تے بیٹھ کے رسول اللہ نو بھول گئے ہو۔ مولانا حسن رضا تو یہاں تک تڑپ کر کہتے ہیں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ میں حضور دی بارگاہ بیٹھا ہوں، جنت لین واسطے آ جائے تے میں جنت نو ویکھاں گا بھی نہیں، میں اس رستے نو ویکھاں گا جڑا رستہ حضور وال جائے۔ دعا مانگا کرے کہ اللہ علم باطن بھی عطا فرمائے۔ فقتلو توجہ، دعا فرماؤ علم ظاہر کے نال علم باطن دی چابی بھی لگ جائے۔ محبوب الہ حضرت نظام پاک نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جڑا بندہ میرا نام سن کے ہنس پائے گا میں انہیں جنت ہی لے کے جاؤں۔ مولوی کہتے ہیں جی تسی جنت بنتے پھر دے، میں کہا تو بستریاں سمیت نہ جائیں، تینوں کوئی طریق کے لے کے جا رہے ہیں۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، پریشان ہو؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو۔ اور دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کیے، ہمیں کہتے ہیں تواڈے بزرگ نمازاں پڑھتے ہیں، میں کہا جی پڑھتے ہیں، ساریاں پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں۔ کہندے نے انہاں دے متھے تے محراب کیوں نہیں ہوندا؟ اسی 40 دن لائیے تے محراب بن جاندا ہے، انہاں نوں 40 سال ہو گیا نماز پڑھدے ہیں۔ حضرت کو بھی دیکھ لیں ماتھے پر محراب نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ ہے رگڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ تو کبھی فیض آباد بیٹھے ہوتے، کبھی وزیر آباد بیٹھے ہوتے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، جو نیند سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ناموس رسالت سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی، اور صدیق بلکہ جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، نہیں یہاں چونکہ استاذ الحفاظ بھی بیٹھے ہیں تو مخرج تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے۔ غیر اللہ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں کیا غیر اللہ اور ہے، محمد الرسول اللہ تو اور ہے۔
سبحان اللہ. یہ من لگتا ہے حضور قبلہ توجہ یہ من لگتا ہے جتنے بھی بیلی اتنے آئے نا انہوں ویکسین دیا دونوں ڈوزاں لگیاں. ہاں اور جعلی کارڈ کسی نے نہیں بنوایا اور سینٹر بھی دو ہی اندی برے صغیر دے اندر دو ڈوزاں لگ دیاں. ایک لگتی ہے بریلی شریف تو ایک لگتی ہے جامع مسجد رحمت للعالمین تو. جڑی لگتی ہے بریلی شریف تو او دا نام ہے حب آل بیت. جڑی لگتی ہے لاہوروں او دا نام ہے غلامی صحابہ. تے جدوں دونوں ڈوزاں کٹھیاں لگ جاون 28 دنوں دا فاصلہ بھی نہ رہے پھر دونوں بابے پوچھتے 10 تینوں 2 ٹیکے لائن حال کیے کہندا ہے حضور نہ میں خارجی ہاں نہ میں رافضی ہاں میں ٹنا ٹن سنی ہاں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لو دیکھو جی حضرت قبلہ نے مجھے دیکھ کر کہہ دیا تو بیمار آدمی ہے کہ صبح گجرات تھا وہاں سے مجھے راستے میں فون آیا کہ آج آپ آ رہے ہیں. یار وہ کہتے نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دیہڑی تھی 12 بجے گجرات سے ہونے تھے کہ میں پہنچ سکتے ہو. بھائی ہم تو تیہ زمان والے اور تیہ مکان والے بھی ہیں. ہم تو ملنگ غوث پاک کے وہ انہوں نے ہی پہنچانا ہوتا ہے. اور وہ غوث پاک کے مجمع میں 50,000 بندہ بیٹھا ہوتا تھا اور تب المنیر ساؤنڈ بھی نہیں ہوتا تھا وابڈا بھی نہیں بجلی بھی نہیں. آج سے 1000 سال پہلے میں بغداد شریف بہ کے آیا جی اور غوث پاک فرماندے جڑا بندہ جامع نظامیہ چ لنگ جائے گا میں وہی شفاعت کراں گا. اسی بغداد ویکھ کے آئے ایک کوئی کام کرتا بغداد شریف جا کے تے کربلا تے نجف ٹکا کے لنگر کھانا غوث پاک مولا علی دا تے مولا حسین بادشاہ. میرے سنگی پوچھتے مریداں نو کی کرنا ہے جی جڑا جنہاں دا پیر نہ مرشد رسالت دی حفاظت نہ کر سکے وہ قیامت والے دن مریداں نو بچائے گا. ایک کوئی ہوے بس تگڑا ہو. میرے سنگی جڑے میرے نال جاندے نے کہندے استاد جی تسی لنگر کیوں کھاندے اور غوث پاک کی بات میں مگر ایسے کھاتے اور کہتے ہیں جی بار بار کیوں لنگر کھاتے ہیں. ایک باری کھاؤ تے پھر تقریباً 2 کلومیٹر گھما کے پھر اوتھے آ کے پھر دوبارہ ہاتھ وچ کریدا ہے. وہ کہندے جی کیوں بار بار کیوں کھاندے ہو. میں کہتے 2 فائدے نہ بندہ وہابی ہو سکتا ہے نہ شیعہ ہو سکتا ہے. اے میرے غوث 11ویں دا کمال ہے. وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث. ستم خوری وہابی رافضی کی ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. کہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بات ختم جی. جبریل امین کی سلام کرتے ہیں جی حضور کی بارگاہ میں. حدیث شریف جڑی پڑھی ہے جی انہوں نے گل نہیں ہو سکتی پھر کدی زندگی. تسی لاہور شریف تشریف لے کے آئے تے حضور داتا صاحب دی بارگاہ میں ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. اے بھی بابے دا کمال ہے. پہلے خطیب منتاں کردا سی ہن کہندا بس کر دے. اے بھی بابا خطیباں تے بھی بابا سخی سی پھلاں والےاں نوں بابا سجا گیا. پھلاں والےاں دے کاروبار بابا بدا گیا جناب. ساؤنڈ والےاں نوں بابا عزت دے گیا. مولویوں نوں کوئی پوچھدا ہی نہیں سی جناب. بابا مولویوں دا ٹکر بھی زدہ کر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا 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 ہی آیا آیا ہی آیا آیا ہی آیا. یہ چھوٹے طبقے کا حال ہے. چھوٹا طبقہ دیکھ لو. اس چھوٹے طبقے کو یہ جب چھوٹا طبقہ نعرہ لگاتا ہے تو تمہارے بڑے بڑوں کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور توجہ ہمیں کہتے ہیں یہ کرسی کے لیے سیاست کرتے ہیں. میں کہتا تو کعبے دی امامت واسطے سیاست کرتا ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانا. میں پرچیاں مولوی ہے نہیں میں جواب دے چکے ہیں.
تو پرچی 3-4 باری آ چکی تو جواب میں دے چکے ہیں ان وہ پرچیاں نے مولوی اسی ہے نہیں جناب ہاں پرچی ہم نے مانگنی ہے تو صرف لبیک کے لیے ہاں سانو وہی بندہ چاہیے جڑا یا رسول اللہ کی کہے تے نال انگوٹھے چومے بھی تے انگوٹھا لاوے بھی انج کر انشاءاللہ یہ ابھی نرم تقریر اس لیے کر رہا ہوں استاد صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ تقریر ہلکی رکھنی ہے تو اس لیے ذرا تو نرم تقریر ورنہ تقریریں تو اب نرم ہوتی نہیں اگر کرنا شروع ہو جائیں تو آپ ہی اندروں آواز آتی کمینیاں کہڑے پاسے جا رہے ہیں ہاں تو جبریل امین سلام یوں کرتے جناب اور 4 لفظ کہتے 4 لفظ نمبر 1 السلام علیکہ یا اولو شرک نہیں ہو السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن جامع عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ذرا رک جاؤ اول تو اللہ کی صفت ہے اتھے کہنا ہے سبحان اللہ والاول والآخر والظاہر والباطن اول تو اللہ کی صفت ہے تم تو ہمیں کہتے ہو اور آخر بھی اللہ کی صفت ہے تم ہمارے کو کہتے ہو ظاہر اللہ کی صفت ہے تم ہمیں کہتے ہو باطن اللہ کی صفت ہے تم ہمیں کہتے ہو تو جبریل امین نے یہ نہیں کہا حضور معافی دے دیں صبح میں 2 منٹ کا کلپ رجوع کا بنا کر کہہ دوں گا کہ آج کے بعد نہیں کہوں گا جبریل امین نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور سمجھ مجھے بھی نہیں آتی میں آپ کو اول بھی کہتا ہوں آخر بھی کہتا ہوں ظاہر بھی کہتا ہوں باطن بھی کہتا ہوں سمجھ مجھے بھی نہیں آتی آپ کہتے ہیں اول اللہ ہے آخر اللہ ہے ظاہر اللہ ہے باطن اللہ ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں اول اللہ ہے آخر اللہ ہے ظاہر اللہ ہے باطن اللہ ہے میں جب ادھر جاتا ہوں رب مجھے کہتا ہے اول تو مصطفیٰ ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور جب میں ادھر جاتا ہوں رب کہتا ہے آخر بھی مصطفیٰ ہے ظاہر بھی مصطفیٰ ہے باطن بھی مصطفیٰ ہے اعلی حضرت کہتے ہیں کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے پڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے ادب سے چکتے حیا سے رکتے جو قربانی کی روش میں رکھتے تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھوٹ مرتبے لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تقریر ختم توجہ اپنے موبائل دیا لائٹ آن کر لو ذرا کم آوے بیٹری چندہ نہیں مانگ رہا موبائل کسی کو مانگ نہیں رہا لائٹاں بس آن کرو تے لبیک دا نعرہ لگے گا انج پتہ چلے ہیں سبحان اللہ ہم سوئے اشر چلے ہے سبحان اللہ یہ حقیقی آزادی والے نہیں ہیں جناب یہ رسول اللہ کی حقیقی غلامی والے ہیں